بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ روزانہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سے زندگی میں کیا معجزات برپا کیے جا سکتے ہیں، اور اس درود کا ورد کرنے سے کون سے 4 بڑے کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو، تو یا رسول اللہ، اب تو آپ ظاہری حیات میں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیا پھر بھی درود پاک آپ تک پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے درود پاک کو مجھ تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور ان کے سردار کا نام سلسابیل ہے۔ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اختیار دیا ہے کہ اس کے 3 پر ہیں اور اس کی شکل مرغی کی طرح ہے، اور اگر وہ ایک پر کو کھولے تو مشرق کو ڈھانپ دے، اور اگر دوسرا پر کھولے تو وہ مغرب کو ڈھانپ دے، اور اگر تیسرا پر کھولے تو میری قبر کو ڈھانپ لے گا۔ تو یہ فرشتے میرے امتی کے منہ سے اس درود کو چن لیں گے جیسے پرندہ دانے کو چن لیتا ہے، اور یہ فرشتے اس درود کو میری قبر میں لا کر پیش کریں گے، اور اس درود کو زعفران کی مشک کے ساتھ لکھا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے یہ لکھ رہے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے اس درود پڑھنے والے کے 20,000 گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور 20,000 نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی، اور اس پر اللہ 20,000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر 20,000 اس کے نام کے درخت جنت میں لگا دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ سب ایک درود پاک پڑھنے کا نفع ہے، تو جو دن رات درود پاک پڑھے گا تو امیجن کرے اس کو کیا ملے گا، ہماری عقل اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میدان حشر سجے گا اور زمین شق ہوگی تو سب سے پہلے زمین سے میں نکلوں گا، اور پھر ادھر سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ماتھے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دائیں طرف جبرائیل ہوں گے اور بائیں طرف میکائیل علیہ السلام ہوں گے، تو بہشت کا جو رضوان ہے اس کو لوائے حمد میں عطا کروں گا، اور وہ لوائے حمد یا جھنڈا اتنا بڑا ہے کہ اگر پھیلے تو ساری کائنات کو ڈھانپ لے۔ اس لوائے حمد کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میزان عدل کے پاس جا کر اس کو نصب کر دیا جائے گا، اور پھر جب میزان عدل میں اعمال تولے جائیں گے تو میرا وہ امتی جس نے کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا، جب اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس کے دیگر اعمال کا وزن کم ہوگا، جس کی وجہ سے اس کا پلڑا ہلکا ہوگا، اور فرشتے اس کے نامہ اعمال کا وزن کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، اس کے اعمال کا وزن تو ہلکا ہے اور گناہوں والا پلڑا جھک گیا ہے، تو میں پیچھے سے آواز دوں گا کہ اللہ تم پر رحمت کرے، اس نے دنیا میں میرے لیے ایک نیکی کی، اس نیکی کا بدلہ میرے پاس ہے، اس نے میرے پہ جو درود پڑھا وہ درود میرے پاس ہے۔ پھر میں وہ کاغذ نکالوں گا جس پر لکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب میں یہ نورانی کاغذ جس پر درود پاک لکھا ہوا ہے پلڑے پر رکھوں گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا، اور اعلان ہو جائے گا کہ اللہ نے جنت اس کے نام کر دی ہے۔ محترم ناظرین، یہ درود پاک اللہ کا وظیفہ ہے، تمام ملائکہ کا وظیفہ ہے، تمام صالحین اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے۔ تو جو وظیفہ خود اللہ تعالیٰ کا ہے اس پر آج کے مسلمان کو اعتقاد اور یقین نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا ذریعہ بھی یہ درود شریف ہے۔ کون مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہوگا؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور اگر حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتائیں کہ اور کیا چاہیے۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے
اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ درود پڑھا حضور پہ کام اپنا بن رہا ہے۔ درود پڑھنے سے انسان کا باطن صاف ہوتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، دکھ پریشانیاں مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، اور درود پرسکون بنا دیتا ہے انسان کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے، میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ تو شفاعت رسول کا ذریعہ یہ درود بنتا ہے، کیونکہ ہماری شفاعت کا آسرا ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا، اور وہ نصیب کیسے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کثرت درود سے۔ یہ بھی فرمایا آقا کریم نے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہے۔ اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی، تو میں نے عرض کی کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات و وظائف بجا لاؤں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ میں آدھا وقت درود پڑھوں گا اور باقی چیزیں باقی کے آدھے وقت میں کروں گا۔ تو فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور باقی 1 حصہ دیگر وظائف بجا لاؤں گا۔ فرمایا جیسا تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود، سارا وقت آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اس پیاری بات پر کمنٹ سیکشن میں لکھیں سبحان اللہ۔ فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ، تکلیف، اذیتیں اور پریشانیوں کے لیے یہ درود کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ ایک خاتون ہے جن کا کہنا ہے کہ میری عمر 27 سال ہے اور کہتی ہیں کہ میری زندگی میں بہت مسائل تھے، بہت پریشانیاں تھیں، اور پھر کسی نے مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی تلقین کی اور میں نے یہ چھوٹا درود پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ ایسے کمالات ہوئے کہ کیا ہی بتاؤں۔ کہتی ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 27 سالوں میں کبھی بھی میں نے رمضان کے پورے روزے نہیں رکھے، اور کہتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی برکت یہ ہوئی کہ میں نے 2021 کے رمضان کے سارے روزے رکھے، اور کہتی ہیں کہ مجھے روزے رکھنے کا ایسا لطف آیا کہ کیا ہی بتاؤں۔ کہتی ہیں کہ میرے بہت سارے دشمن تھے، وہ سارے کے سارے میرے دوست بن گئے، اور جو میرے دوست تھے وہ میری جان بن گئے۔ اور کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب بہت سالوں سے بیمار تھے، درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اور کہتی ہیں کہ میرے ناممکن کام ممکن ہو گئے، میری جائز خواہشات پوری ہو گئیں۔ میں نے اس چھوٹے سے درود کے بہت ہی بڑے کمالات دیکھے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک میرا درود پاک پڑھنے کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔